نہیں خزاں سے ہاتھ ملا کر چمن میں آئی ہے۔ قابل سلام علماء کرام اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اور ہمارے فوجی بڑے، ہم سب سے پہلے اللہ کے مشکور ہیں جس نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کے بھی مشکور ہیں کہ دیامر کے عماجین کو آپ نے جمع کیا ہے۔ فورس کمانڈر صاحب، آپ کے ذہن میں یہ بات شاہد ہے بھی نہیں کہ دیامر کے جید 11-12 علماء 5 سال سے اس جرگے میں تھے کہ فوجی بھائیوں کے ساتھ حمایت میں ان پہاڑوں پہ رہنے والوں کے ساتھ ہم جرگت تھے 5 سال سے، اور ہمارے عام محفلوں میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ یہ علماء ایجنسی والوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ مگر اگر آپ کو معلوم ہے کہ 1 آنے کا ہم نے کوئی لالچ دیا ہے، آپ نے چھپایا، تو آپ مجرم ہیں۔ اگر نہیں لائے اس امن کے خاطر سے 5 سال ہم چلے ہیں۔ 5 سال بڑے بڑے مولانا عبدالقدوس صاحب، مولانا محمد ساجد صاحب، مولانا عبدالکریم صاحب یہاں موجود ہیں، اور ہم بغیر لالچ کے امن کے لیے چلے اس لیے ہیں کہ امن اللہ کا ایک بڑا نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معیشت سے پہلے امن کی درخواست کی ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مکے والوں پہ احسانات جتنے ذکر کی ہیں، اس میں یہ کہا ہے اللہ نے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو امن اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، بالخصوص اس خطے میں چھوٹے سے چھوٹا سا علاقہ ہے، مختلف فرقے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھاسی ہیں۔ یہاں بھی چائنا مستعمن ہے، ان کی حفاظت بھی شرعاً ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہاں پر جتنے مذاہب کے لوگ اپنے مذہب کے اندر بیٹھ کر دوسری کسی شاعر پہ حملہ آور نہ ہو کر بیٹھے تو ان کا امن بھی ہم پر لازم ہے۔ کوئی تقریر کی بات نہیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے نام رکھا ہے ہوڈر۔ ہوڈر دریا سے پار ایک علاقہ ہے، بدقسمتی سے ان کے محاذات میں ہوا ہے ہوڈر، گیجٹ پہ ہوا ہے، ہوڈر دریا سے بھی پار ہے۔ مگر یہ بات یہ ہے کہ ایسے واقعات اسلام تو چھوڑو، انسانیت کے بھی مخالف ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ غزہ پہ مظالم ہو رہا ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ مظالم اس سے بھی بڑھ کر یہ ظلم ہے۔ اس لیے ہم سارے علماء دیامر کے سارے عمائدین متفق ہو کر یہ 2 بات کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کیا ہے بالفعل سزا دیجیے ان کو بہانہ بنا کر کسی دیامر کے باسی کو تنگ نہ کیا جائے۔ ایسے پھر ہم نہایت خود ہم مجبور ہوں گے، اگر مظالم کیا تو ظلم نہ کریں۔ جو لوگ مجرم ہیں ان کو پکڑنے بھی علماء بھی آپ کے ساتھ ہیں، عماجین بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ پہلے بھی یہ کمزوری ہوئی، ان کو نہیں پکڑا ہے، پکڑیں۔ کیوں نہیں پکڑتے؟ متاع کارواں لوٹنے کا میں الزام کس پہ دوں کہ اس الزام کے زد میں امیر کارواں تک ہے؟ ان کو پکڑے نا، کیوں نہیں پکڑتے؟ معلوم نہیں، اگر یہ راہ والے ہیں تو پھر بھی بہت کمزوری ہے کہ راہ والے یہاں اچھر پہنچتے ہیں۔ اگر راہ والے نہیں، راہ والے کے پیسے کھا کر کرتے ہیں تو یہ ان سے بھی بڑے مجرم ہیں، کیوں نہیں پکڑتے؟ اور ایسے ہی جرائم اور علاقے میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جرم جو ہوا ہے، اصل بات یہ ہے کہ دیامر والوں نے 23 کروڑ مسلمانوں کے لیے اتنا قربانی دی تھے کہ اپنے آبا اجداد کے قبروں کو بھی زیراب کیا، اور اپنے آبا زمین کو بھی، بنجر زمینیں تھے اس کو بھی
بھی کم کم قیمتوں میں لیلام کیا، جو چراگاہیں تھے اس کو بھی لیلام کیا، کیونکہ ہمارے مسلمان خوشی سے کنی زندگی بسر کریں۔ ان قربانیوں کے باوجود بھی یہ اہم پروجیکٹ جہاں بن رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کا کنی فائدہ ہے۔ ہم پاکستان کے محافظ اسلام کے لیے ہیں، اسلام کے لیے پاکستان بنا ہے، مگر بدقسمتی سے قانون اب بھی وہ مسلمانوں کا قانون نہیں چل رہا ہے۔ پہلے اس قانون کو اپنائے تو انشاءاللہ امن آئے گا۔ اس لیے میں اس بات پہ آپ سے گزارش کروں گا، یہاں دو رئی نہیں ہے، ہمارے عوام علماء کا دو رئی نہیں کہ ایسا کریں۔ مجرموں کو پکڑنے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر پکڑنے میں کسی دوسرے کو متاثر ہے نہ کریں۔